أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. انت نعمتیں ہیں، اس قدر نعمتیں کہ اگر کوئی انہیں شمار کرنا چاہے تو یہ اس کے بس سے باہر ہے. حتیٰ کہ خود اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 اور سورہ لقمان میں دو جگہ ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ دین دیا، یہ اسلام دیا جو کہ پہلے تمام ادیان سے کامل و مکمل اور اعلیٰ دین ہے. اور اس کے کامل و مکمل ہونے کی شہادت خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمائی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے، سب سے بڑی نعمت. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج لوگ کہاں کہاں خاک چھانتے پھر رہے ہیں. اور دین اسلام کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں اللہ نے اہل توحید بنایا. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ مسلمان ہو جانا کافی نہیں. مسلمان وہ بھی ہیں جو آج قبروں سے مانگ رہے ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں نا، مردوں سے مانگ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں خود اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی اور اسی سے ہی مانگنا چاہیے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. دنیا کی اور کوئی طاقت، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو. یہ صرف وہی خالق و مالک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اور اگر اس کی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو لا تحصوها، یہ تم گن نہیں پاؤ گے، یہ تمہارے بس سے باہر ہے. آپ صرف اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسا خوبصورت جسم عطا فرمایا. ہم سب کا جسم خوبصورت ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی کبھی نہیں کہے گا کہ میں بدصورت ہوں. یقیناً ہر انسان خوبصورت ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ التین میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں بہترین شکل عطا فرمائی ہے.
احسن تقویم. اور اللہ رب العزت نے اس جسم میں ہمیں اس جسم میں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ کوئی حساب اور کوئی شمار ہی نہیں ہے. لیکن ان نعمتوں کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب کوئی نعمت چھن جائے. آپ کے پاس نعمتیں موجود ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا کیا نعمت موجود ہے. اگر آنکھوں کو دیکھیں، کبھی سوچا ہے کہ یہ بڑی نعمت ہے؟ ٹھیک ہے، آنکھیں ہیں، بات ختم ہو گئی. کسی نابینا کو دیکھیں اور تھوڑا غور کریں، اور پھر آپ کو اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت کا یقیناً احساس ہوگا کہ ہمیں اللہ نے بڑی نعمت سے نوازا ہے. نابینا ہے، وہ اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا. نابینا ہے، اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتا. نابینا ہے، راستہ نہیں دیکھ سکتا. ہمیں اللہ رب العزت نے اس عظیم نعمت سے نوازا، ہمیں آنکھیں عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے ہمیں کان عطا فرمائے، اور کانوں کی شیپ کو اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسی بڑی بڑی ڈشیں دو لگا رکھی تھی. اللہ رب العزت نے جسم کو خوبصورت کرنے کے لیے، آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ کسی کا کان کٹا ہوا ہو تو اس کی شکل کیسی لگے گی. ہمارے اس چھوٹے سے جسم میں اللہ رب العزت نے جو چیز جہاں فٹ کی وہ وہی کی جگہ تھی. آج کے دور میں اس چیز کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ یہ باہر کے حصے کی کیا ضرورت تھی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا تو سوراخ کر دیتا اور اس میں سے سارا کچھ سنا جا سکتا تھا. لیکن اس جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر چیز کی ایک شکل بنائی، ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھا. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انہی تینوں چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے، ان السمع والبصر، کان اور آنکھیں، ہماری نظر، والفؤاد اور دل. دل میں اللہ رب العزت نے کتنی طاقتیں، کتنی قوتیں، کیا کیا کچھ رکھا ہوا ہے، اور کیا کیا کچھ سوچتا رہتا ہے. اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان سب چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. تمہیں آنکھیں دی تھیں، ان آنکھوں سے کیا کرتے رہے، کیا پڑھتے رہے. تمہیں کان دیے تھے، ان سے کیا سنتے رہے. تمہیں ہم نے دل دیا تھا، فؤاد، دل کا ٹکڑا عطا کیا تھا، تم اس سے کیا سوچتے رہے، کون سی فکر کرنی تھی اور تم کیا کرتے رہے. اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، فرمایا کہ ان تینوں چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. اور کیا صرف انہی چیزوں کے بارے میں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دے رکھی ہیں ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، 30ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے جتنی بھی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور وہ بے شمار نعمتیں اللہ نے ہماری جسم میں ہی ہمیں عطا کر رکھی ہیں، باہر کی نعمتیں بعد میں. آنکھیں نعمت، کان نعمت، ہماری جسم پر ہماری ناک نعمت. اگر کسی کی ناک کٹی ہوئی ہو، کہیں کہیں کبھی کبھی ایسے واقعات ملتے ہیں، کسی حادثے میں ناک کٹ گئی. اور آج کل تو پلاسٹک سرجری کے ذریعے بڑا کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن جو اللہ کی نعمت ہے وہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کے دیے ہوئے دانت جب تک وہ اصلی ہیں ان کا متبادل ہی دنیا میں کوئی نہیں. جو آپ لگاتے ہیں، کبھی یہاں درد، کبھی وہاں درد، کبھی لگا رہے ہیں، کبھی نکال رہے ہیں، جب تک اللہ کی دی ہوئی اصلی نعمت موجود ہے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں.
یہ ساری جسم کی نعمتیں ناک کٹ جائے انتہائی ظاہری شکل جو ہے وہ انتہائی بدل جاتی ہے. اللہ رب العزت نے سامنے یہ چھوٹی سی جگہ بنا کے رکھ دی کہ اس سے آدمی خوبصورت بھی لگے گا، سانس بھی لے گا. اور اس ناک کے ذریعے جو ہمیں نعمت میسر ہے اس کا کسی کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا. گیس ہے نا، آکسیجن، اس ناک کے ذریعے جو ہمیں 24 گھنٹے مسلسل آکسیجن ملتی رہتی ہے. کبھی معلوم کیا کہ ہسپتالوں میں یہ آکسیجن کیسے بک رہی ہے؟ آپ کو آئی سی یو میں ڈال دیں گے، کیا دیتے ہیں وہاں؟ کوئی دوا نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، آکسیجن لگی ہوئی ہے اور آپ پڑے ہوئے. صرف یہ کہ وہ بڑی اسپیشل نگہداشت کا وارڈ ہوتا ہے، آئی سی یو. دیا کیا جا رہا ہے؟ آکسیجن. کوئی چھوٹی موٹی دوسری دوا ہوگی، اصل قیمت ہے اب اسی آکسیجن کی. ہم 24 گھنٹے اس کو استعمال کر رہے ہیں، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، بیٹھے، ہر حال میں. اور کتنی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بل نہیں، اس پہ کوئی خرچہ نہیں. یہ تو آکسیجن ہے بہت قیمتی، جس پہ ہماری جان کا انحصار ہے، جس کے ذریعے ہم زندہ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھروں میں، یہ جو گیس لگائی جاتی ہے جس سے چولہا جلتا ہے، ہر مہینے بل آ جاتا ہے. بجلی ہے، بل آ جاتا ہے. پانی ہے، بل آ جاتا ہے. آپ کو ان چیزوں کا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا کوئی بل نہیں، کوئی بل نہیں. اور جتنے اعضاء ہیں، ہر عضو کے بارے میں سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. میں کئی ایک مرتبہ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ انگلی ہے، اس کے اوپر یہ چھوٹا سا ناخن لگا ہوا ہے. اس ناخن کی یہاں کیا ضرورت تھی؟ نہ بھی ہوتا، صرف گوشت ہی ہوتا، اندر ہڈی ہی ہوتی، گول مول. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس ناخن کو اس پورے پہ لگا کے ایک تو انگلی کی قوت بڑھا دی، انگلی کی بہت ہی زیادہ طاقت بڑھ گئی، پکڑنے میں، دبانے میں، ہر اعتبار سے. اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، اگر یہ ناخن یہاں سے نکال دیا جائے تو کبھی اس انگلی کی شکل دیکھیں، اس اپنی انگلی سے ڈر آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ کی کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے. اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اور آج کے دور میں پانی پینے والے، خاص طور پر ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ پانی پیتا ہی نہیں، پانی نہیں پیتے. قیمتی قیمتی قسم کے مشروبات پیتے ہیں، سادہ پانی، میٹھا پانی بہت کم پیتے. بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں جن میں سے بعض کو میں بھی جانتا ہوں، ان کا جملہ انتہائی باعث تعجب، کہتے ہیں جب سے سعودی عرب آیا ہوں میں نے کبھی پانی پیا ہی نہیں. تعجب ہے یا نہیں؟ جب سے سعودی عرب، اور سال ہر سال سے سعودی عرب میں رہ کے آج کل وہ جس کو میں جانتا ہوں یہاں نہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں جب سے سعودی عرب آیا ہوں میں نے کبھی پانی پیا. بھائی کیا پیتے ہو؟ پیپسی ہے تو وہ بھی پانی نا، اس میں بھی پانی ہے، لیکن اصل پانی، میٹھا پانی بہت بڑی نعمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا نعمت، پانی نعمت، کھانا پینا دونوں چیزیں بہت بڑی نعمت. اگر کھانا نہ ملے تو آدمی بھوکا رہے اس کا بھی گزارا نہیں، پانی نہ ملے پیاسا رہے اس کا بھی گزارا نہیں. اور آج موجودہ دور میں ہمیں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے. کھانا گھر میں ہے، کھانا ہمارا بینک میں بھی پڑا ہوا ہے، تو کھانا ہی ہے نا. بینک میں بیلنس ہے، وہ بھی کھانا. اور ایک دن کا نہیں، ایک مہینہ کے نہیں، ہمارے مسلمانوں کے نسلوں کے کھانے بینکوں میں پڑے ہوئے، نسلوں کے. لیکن اللہ رب العزت کے
اس کائنات میں سے سب سے محبوب ترین انسان کا حال کیا تھا؟ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، بھوک نے ستایا، گھر سے نکل پڑے، آگے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مل گئے۔ پوچھا ابو بکر کیوں، یعنی اس وقت تم باہر کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ عمر فاروق مل گئے، عمر کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اخرجنی ما اخرجکما، مجھے بھی بھوک ہی نے نکالا ہے جس نے تمہیں نکالا۔ اخرجنی، مجھے بھی اسی نے نکالا ہے، ما اخرجکما، جس نے تمہیں نکالا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف چل دیے، حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہما ساتھ چل دیے۔ ایک انصاری کے گھر پہ پہنچے، دستک دی، اندر سے خاتون نے پوچھا، آپ نے فرمایا میں۔ خاتون نے کہا اہلاً و سہلاً، یا رسول اللہ مرحبا، تشریف لائیے۔ پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری خود بھی دروازے پر پہنچ گئے اور دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ساتھ ہی ابو بکر صدیق عمر فاروق۔ آپ تینوں شخصیات کا تصور کر کے دیکھیں کہ دروازے پر کون کون ہے۔ اس وقت اس صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر، عمر فاروق کو دیکھ کر کہا آج اس دنیا میں مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے کہ میں کن کی ضیافت کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا میں مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں کہ جس کے نصیب میں نبی اور شیخین، حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو شیخین بھی کہا جاتا ہے، کہ مجھے امت کے دو بزرگ ترین انسانوں اور امت کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا شرف مجھے مل رہا ہے۔ میں آج سب سے بڑا خوش نصیب ہوں اور میں آج سب سے بہترین ضیافت کرنے والا ہوں۔ فوری طور پر 3 قسم کی کھجوریں لا کے رکھ دی، اس میں بسر تھوڑی کچی کھجور جو ابھی پکی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ڈوکا کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں کہ آپ کے یہاں کچھ کہتے ہیں یا نہیں۔ ابھی وہ اصل میں صحیح معنوں میں کھانے والی نہیں ہوتی، لیکن جب تک تیار نہیں ہوتی وہ بھی کھائی جاتی، جیسے بیر کچے بھی کھا لیتے ہیں، پکے بھی کھا لیتے ہیں، اسی طرح کھجور کچی بھی کھائی جاتی ہے۔ بسر بھی لائے، رطب بھی لائے، جو آدھی کچی اور آدھی پکی انتہائی لذیذ ہوتی ہے کھجور، اور عرب لوگ اسے کہتے ہیں فاکہہ۔ عام کھجور کو تمر، یہ کچی جو بالکل ابھی کچی ہے بسر، اور درمیان والی رطب جو ہے وہ فاکہہ۔ بسر لائے، رطب لائے اور تمر لائے، تینوں طرح کی کھجوریں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کھجور تناول فرمائیے، اور ٹھنڈا میٹھا پانی ساتھ رکھ دیا جو وہ لے کے آئے، اور ساتھ ہی ہاتھ میں چھری لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری دیکھی کہ یہ کوئی بکری وکری ذبح کرے گا، فوراً فرمایا ایاک والحلوب، اے میرے ساتھی جس بکری کا دودھ پیتے ہو اسے ذبح مت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی بکری ہو، وہی دودھ دینے والی ہے، وہی ذبح کر کے ہماری ضیافت کر دو، یہ نہیں کرنا۔ ایاک والحلوب، حلیب ہے نا، حلیب تو یہاں مشہور ہے، 2 چیزیں تو مشہور نا، حلیب اور لبن، اس کو سارے ہی جانتے ہیں۔ حلیب دودھ اور لبن، اصل میں دودھ ہی ہوتا ہے لیکن لسی کو لبن کہا جا رہا ہے یہاں۔ فرمایا آپ تناول فرمائیے
اور میں کچھ لے کے آتا ہوں۔ گئے بکری ذبح کی، بھونی تیار کی، لا کے تینوں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائیں، گوشت کھایا، پانی پیا، اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے، آپ تو نبی ہیں نا، مجھے معلوم ہے کہ تم سے کل ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کل تم سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل تم سے ان نعمتوں کے بارے میں، ٹھنڈا پانی پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، طرح طرح کی کھجوریں کھاتے ہو، پھل کھاتے ہو، کل تم سے اللہ کے حضور ان باتوں کا سوال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں ان چیزوں کا جواب دینا ہوگا، لیکن مزے کے ساتھ بھوک مٹائی، اٹھے، دعائیں دیں صحابی کو، چل دیے۔ اور یہ تو کھانے پینے کی چیزوں میں سے ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جسم کے اندر ہی کتنی نعمتیں، کھانا پینا تو باہر سے آیا نا، ہمارے جسم کے اندر اگر اللہ رب العزت نے کسی کو بیمار کر دیا تو اسے صحت کی قدر معلوم ہوگی، ورنہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کہیں بیماری آ گئی، صاحب فراش ہو گئے، ہسپتال کا سفید بیڈ نصیب ہو گیا، کچھ دنوں کے لیے صحیح، اللہ رب العزت سب کو صحت و عافیت سے رکھے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن بیماری تو لگی ہوئی ہے نا، اگر بیماری کی حالت میں آپ تھوڑا سا اپنے اس حال کو دیکھیں، اس حالت پر غور کریں تو پتہ چلے کہ صحت کتنی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے پرسکون کام دیے ہوئے ہیں، صحت بھی دی ہوئی ہے اور فراغت بھی دی ہوئی ہے، فرصت ہے۔ کوئی 6 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، فرصت، کوئی 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، فرصت، لیکن ہمارے ہی بھائیوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو 18 گھنٹے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی، ناشتہ کیا، ڈیوٹی پر، اور خوش نصیب وہ ہیں کہ وہ فجر پڑھ کے ناشتہ کر کے ڈیوٹی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور دوسرے بھی تو ہیں نا جنہوں نے ٹائم پیس میں اپنے موبائل میں الارم جو ہے وہ کہاں لگا رکھا ہے؟ ڈیوٹی پر روانہ ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں گے، ہاتھ منہ دھوئیں گے، کیونکہ وضو پہ تو تھوڑا وقت لگ جاتا ہے نا، ہاتھ منہ دھوئیں گے، ناشتہ کچھ نہ کچھ لیں گے اور ڈیوٹی پہ چلے جائیں گے۔ یہ صبح ناشتہ کر کے ڈیوٹی پہ گئے اور ان کی واپسی کب ہو رہی ہے؟ جب آنکھیں موندنے کے قریب ہیں، یعنی آنکھیں اب جاگنے کے لائق نہیں رہی۔ اور اس طرح کے بہت ساری کمپنیوں میں کام کرنے والے مزدور بیچارے موجود ہیں، مزدوری میں کوئی عیب نہیں، بلکہ محنت میں عظمت ہے، معروف بات ہے، لیکن آپ صرف ان کے کام اور ان کی ٹائمنگ دیکھ کر اندازہ کریں کہ کتنی نعمت ہے ان لوگوں کے پاس جو 6 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور کہاں وہ لوگ ہیں جو 18 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ یہ دکاندار دیکھ لیں، ڈیوٹی کتنی ہے، صبح دکان کھولی، اور یہ دکانیں آج کل جیسے جیسے حالات آگے بڑھ رہے ہیں دکانوں کا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے عشاء تک دکانیں ہوا کرتی تھی، 9-10 ہو گئی، اب 12 ہو گئی۔ 12 بجے تک نارملی بازار کھلا ہوتا ہے، اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں مصروف ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، باغا دوڑی، یہ اٹھا، یہ بیچ، یہ نکال، یہ دے، اور بیچارے مسلسل صبح سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں فرصت مل جاتی ہے 4 گھنٹے کے بعد فارغ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں نعمتوں کے بارے میں بہت سارے لوگ فریفتہ ہیں، فریب خوردہ ہیں۔ فریفتہ نہیں، فریفتہ کون ہوتا ہے؟ شائق،
جسے شوق ہے، لیکن وہ فریب خوردہ ہیں، ان کی قدر نہیں کر رہے۔ اور ان دونوں نعمتوں کا نام لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصحہ والفراغ۔ ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ اور ایک نعمت امن و امان ہے جو بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نعمت کا قرآن کریم میں ذکر کیا کچھ اس انداز سے کہ اگر ہم ویسے بھی اندازہ کریں تو اگر نعمت یہ امن و امان کی نعمت میسر نہیں ہے، آدمی عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ جن علاقوں میں جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں، بنے رہتے ہیں، خانہ جنگی ہے یا کافر نے جنگ چھیڑ رکھی ہے، ان علاقوں میں آپ دیکھیں لوگ بڑے بڑے پریشان ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہیں، خطرہ ہے کہ پتہ نہیں گھر میں کیا ہو جائے گا۔ ایسے واقعات پچھلے دنوں واقعات آئے نا، سوریا سے، فلسطین سے یہودیوں نے کچھ ایسے انداز اختیار کیے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں عورتوں کی بے عزتی کر دی کہ اس وقت عورتیں ہیں گھر میں۔ امن و امان نہیں تو عبادت میں بھی سکون نہیں ہے۔ امن و ایمان ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پر کہا، اہل حرم تمہیں ہم نے نعمت عطا کی، تمہارے چاروں طرف سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا لیکن تمہیں کوئی چھیڑتا نہیں تھا۔ اور فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس ذات کی عبادت کرو، اس ذات کی نعمتوں کا خیال رکھو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور تمہیں خوف سے امن دیا۔ جب لوگوں کو اچک لیا جا رہا تھا تمہیں اللہ نے محفوظ رکھا۔ ڈاکو کہیں باہر بھی کسی آدمی کو دیکھ لیتا اور وہ کہہ دیتا کہ میں حرم سے تعلق رکھتا ہوں، ڈاکو سے چھوڑ دیا کر۔ اللہ رب العزت نے اہل حرم کو اتنا امن و امان دیا ہوا تھا۔ دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہوں، وفد ہے، گیا ہوا ہے، تجارتی ہے، اور اگر وہ کہیں کسی برے لوگوں کے ہاتھ چڑھے اور وہ کہہ دیں کہ میں حرم سے آیا ہوں، تو فوری طور پر اسے چھوڑ دیا جاتا کہ یہ حرمی ہے۔ حرمی کہاں ہے یہ ذہن میں رکھنا ذرا، ہمارے یہاں قریب قریب کا لفظ بڑا خطرناک ہے۔ یہ حرمی ہے یعنی اہل حرم میں سے ہے۔ امن و امان کی دولت اللہ رب العزت نے ہمیں دی، صحت اللہ نے ہمیں دی۔ دیکھو ابھی آج اس مسجد میں غالباً 2 سال کے بعد ساتھ مل کے کھڑے ہوئے یا نہیں؟ الحمدللہ علی ہذہ النعمہ والنعیم الاخری۔ اللہ کی دوسری نعمتوں اور اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ 2 سال کے بعد آج کچھ لوگ قریب ہوئے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملایا، جنہیں اللہ نے توفیق دی۔ سنت تو یہی ہے نا۔ امام صاحب نے کہا تراسو کا معنی ایڑیاں اپنے پاؤں سے پاؤں ملا لو، سد الخلل، یہ 2 لفظ بطور خاص آج شیخ نے دوہرا کے کہا۔ تراسو شیشہ پلائی دیوار کی طرح مل جاؤ، سد الخلل تمہارے درمیان جو جگہیں خالی ہیں ان کو بند کرو۔ نماز کی صف بندی کے لیے یہ سنت رسول ہے کہ آدمی مل کے کھڑا ہو، پاؤں سے پاؤں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے ساتھ ملنا پڑے، تو یہاں اس نے ایسے پاؤں رکھے، ایک اس کا ہے ایک اس کا ہے، وہ اب یہاں تھوڑا سا کھسکا کے ساتھ ملا لے تو ٹھیک ہے۔ اب جو آ کے کھڑا ہے وہ ایسے دور ہے۔ اب آپ اپنی چادر سے باہر تو نہ جائے نا، آپ کی باڈی جتنی ہے آپ اسی کے حد کے اندر رہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا سنت پہ عمل کرنے کے لیے بڑی بد شکل اختیار کر لیتے ہیں، پاؤں ایسے باہر نکالے ہوئے دور دور تک نہیں۔
اپنی حدود کے اندر رہیے، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے ساتھ والے سے پاؤں ملانے کی کوشش کیجیے۔ یہ ہے تراسو سد الخلل۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں اللہ عالم کیا لوگوں نے پڑھا رکھا ہے، پاؤں سے پاؤں نہیں لگنے دیں گے، ایسے جیسے کوئی اچھوت ساتھ میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اچھوت تو سمجھتے ہیں نا، ہندوستان میں تو معروف ہے، پاؤں سے پاؤں لگا کھینچ لیتے ہیں، فوراً پیچھے ہٹا لیں گے۔ ہمارے ایک مولانا نے ایک واقعہ بتایا، شاید میں نے یہاں ذکر کیا ایک مرتبہ پہلے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک گجر برادری پاکستان میں تو کافی بڑی برادری ہے، جگہ جگہ ان کے اپنے گاؤں ہیں، محلے ہیں، کام ہے، یہ وہ۔ گجر برادری نے اپنے محلے میں یا اپنے گاؤں میں مسجد بنائی۔ مسجد ابھی تیار ہو کر اتنی آئی تھی جسے کہیں کہ انسان کی کمر تک اس کی دیوار پہنچی تھی۔ انہوں نے نیچے جگہ صاف کی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کہا کہ نماز تو شروع کریں، دیواریں ہوتی رہیں گی، چھت پڑتا رہے گا۔ جماعت ہونے لگی، وہ سارے لوگ جو ہیں مقامی، وہ صحیح العقیدہ اور سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے والے تھے، درمیان میں جگہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر کبھی کسی سے سستی سے چھوٹ گئی تو ساتھ تھوڑا پاؤں آگے کر کے وہ پاؤں ملا لیتے۔ ان کا کوئی مہمان آ گیا جسے اس سنت کا علم نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ شاید ان لوگوں کو اچھوت بھی سمجھتا ہو۔ اب نمازی کھڑے ہو گئے، یہ ایک سائیڈ میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور جو اس کے ساتھ والا نمازی ہے اس نے دیکھا تھوڑی جگہ ہے، اس نے ایسے پاؤں ملایا، اس نے آگے کر لیا، پھر ملایا، اس نے اور آگے کر لیا، پھر ملایا، اس نے پھر آگے کر لیا۔ اب 2-3 مرتبہ جب وہ ساتھ کرتا آ رہا ہے تو ساتھ ہی وہ چھوٹی تو دیوار تھی، دیوار سے چھلانگ کر کے باہر جاتا اور کہتا ہے اگر باپ کے ہو تو یہاں تک بھی آؤ۔ آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک لوگ، سنت رسول ہے، اتنی نفرت کیوں؟ نہیں کر پاتے تمہاری مرضی، لیکن اتنی نفرت کہ کہیں کسی کا پاؤں نہ لگ جائے تمہیں۔ ایسے ہی اور سنتیں کئی ہیں۔ اللہ رب العزت وہ دن لے آیا ہے کہ اب پھر سے آپ درمیان میں باقاعدہ 1 میٹر سوشل ڈسٹنس اور تباعد، یہ کئی چیزیں آ گئی تھیں اس بیماری کے نتیجہ میں۔ آج الحمدللہ آہستہ کر کے سوائے میرا خیال اس ماسک کے اور تو کچھ نہیں رہ گیا نا۔ ماسک کہا کہ رکھ لو، رکھو، احتیاط ہے، ٹھیک ہے، مسلح مسجد میں لاؤ نہ لاؤ تمہاری مرضی، یہ بھی ضروری نہیں رہے۔ لاؤ تمہاری مرضی پہلے ضروری تھے، اب نہیں لاتے تمہاری مرضی۔ اور بہت ساری چیزیں، سفر کی پابندیاں، سفر کے جانے آنے کے لیے انجیکشن، یہ اور وہ، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نعمت واپس عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم پہ اپنی نعمتیں دائم اور قائم رکھے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں۔ اس دوران ہمیں پتہ چل گیا نا کہ اللہ کی نعمت صحت کیا چیز ہے۔ صحت نہیں تھی یا ایک وبا آئی ہوئی تھی، اس وبا کے نتیجے میں کتنی پریشانیاں آئیں، حتیٰ کہ عیدیں تک گھر کے اندر، عید کے لیے باہر نہیں جا سکے، جمعہ کے لیے باہر نہیں جا سکے، 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد تک نہیں آ سکتے، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے۔ امام مؤذن 2 آدمی رہ گئے، بلکہ امام بھی ضروری نہیں تھا، لیکن شاید امام ہوتے ہوں گے۔ مؤذن آتا، آ کے مسجد میں اذان کہتا، شاید وہ 2-1 لوگ اندر نماز پڑھ کے نکل جاتے، باہر سے کسی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج الحمدللہ وہ سارے حالات نکل گئے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر کفر کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتیں کھاؤ، پیو، پہنو، استعمال کرو اور ان کا شکر نہ کرو تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من النعيم ان يقال له، قیامت کے دن اللہ رب العزت نعمتوں کے بارے میں جب سوال شروع کرے گا تو پہلا سوال کیا ہوگا؟
अलम नुसिह लक जिस्मक, ऐ मेरे बंदे हमने तेरे जिस्म को सेहत नहीं दी थी। अलम नुसिह लक जिस्मक व नुर्वियक मिनल माइल बारिद, और तुम्हें ठंडा पानी नहीं दिया था। ठंडा पानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। कुरान करीम में बार बार इसका जिक्र आया है कि ठंडा पानी अल्लाह की बहुत ही बड़ी नेमत है। आज पानी पीने से भागने वालों को चाहिए कि ठीक है, जो चाहे पीते रहें रंग बिरंगी चीज़ें, लेकिन हलाल हों, नंबर एक। नंबर दो, पानी को छोड़े नहीं, पानी को ज़रूर इस्तेमाल करें, ये बहुत ही बड़ी नेमत है। सुनन तिरमिज़ी और मुस्तदरक इमाम हाकिम में ये हदीस है जो मैंने भी जिक्र की है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न अल्लाह ला यरदा अनिल अब्द अन याकुल अकला फयहमदहु। अल्लाह इस बात पर खुश होता है कि बंदा एक लुकमा खाए और कहे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तो मेरा ख्याल है पूरी प्लेट उठा के भी अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं है। पूरी प्लेट रगड़ जाएंगे, यानी प्लेट के अंदर जो खाना है, प्लेट तो खैर कौन खाएगा, पूरी प्लेट खा गए, जो भी खाना है खा गए, अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं, बल्कि शुरू में बिस्मिल्लाह भी याद नहीं, ना बिस्मिल्लाह ना अल्हम्दुलिल्लाह। बंदे से अल्लाह सवाल करेगा नेमतों का, और साथ ही फरमाया कि अल्लाह उस बंदे पर राजी होता है कि एक लुकमा खाए, कहे अल्हम्दुलिल्लाह, फयहमदहु अलैहा और यशरब शरबा फयहमदहु अलैहा, एक घूंट पानी का पिए और कहे अल्हम्दुलिल्लाह। कम अज कम एक खाना खा के और एक पीना पी के, एक मशरूब पी के तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो ये शुक्र नेमत है, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतों को ज़्यादा कर देता है। और इन नेमतों के शुक्र के 3 तरीके हैं, मुख्तसर मैं जिक्र कर देता हूँ। शुक्र नेमत 3 तरीक़ों से, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने बड़ी तफसील जिक्र की इस मौजू पर कि शुक्र नेमत के 3 तरीके। पहला तरीका शुक्रुल क़ल्ब, शुक्रुल क़ल्ब, काफ 2 नुक्ते वाला। अरबी ज़बान कितनी ज़बरदस्त है, काफ दूसरा हो ना किताब वाला तो वो कुत्ता, कल्ब तो मारूफ है ना। और यहाँ तो ज़रा गर्म हो जाए आपस में तो वल्दुल कल्ब भी बड़ा मशहूर है। हमारे भी ये इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, कुत्ते का बच्चा और ये और वो, यहाँ वल्दुल कल्ब। और काफ 2 नुक्ते वाला हो तो शुक्रुल क़ल्ब, दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र करना। और दिल से अल्लाह की नेमतों का शुक्र क्या है? आदमी महसूस करे कि मुझे अल्लाह ने नेमतें दे रखी हैं, अपने दिल से वो उस मुनइम का शुक्र गुजार रहे, अपने दिल से भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। और दूसरा है शुक्रुल लिसान, अपनी ज़बान से भी कहे। और ये मारूफ बात है कि अगर कोई किसी के साथ एहसान करता है, तावन करता है, वो दिल में तो वो इतना शुक्र गुजार है उसका कि कोई शुमार नहीं, लेकिन ज़बान से नहीं कहता। तो सामने वाले ने चाहे ये ना भी कहा हो, ना भी चाहता हो कि ये ज़रूर मुझे कहे जज़ाकल्लाह शुक्रिया, लेकिन जो बज़ाहिर अखलाकी हालत हमारे यहाँ है, ये बुरा लगेगा या नहीं? तावन लेता है, शुक्र तक का लफ्ज़ नहीं, थैंक यू नहीं, शुक्रन नहीं, बारकल्लाह जज़ाकल्लाह नहीं। और जो हमारे इतनी नेमतें देता है उसके लिए तो शुक्रिया अदा करना चाहिए या नहीं? शुक्रुल लिसान, अपनी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तूने मुझे नेमत, अपनी ज़बान में जिस तरह का भी, अपनी ज़बान से अपनी ज़बान में अल्लाह का शुक्र अदा कर। पंजाबी वाला पंजाबी में करे, उर्दू वाला उर्दू में करे, अरबी वाले अरबी में करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करें। अपनी ज़बान से अपनी ज़बान से अपनी ज़बान में शुक्र अल्लाह का करें। शुक्रुल क़ल्ब, शुक्रुल लिसान। और एक है शुक्रुल जवारिह, आज़ाए जिस्म से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। ज़बान के अलावा आज़ाए जिस्म से अल्लाह का शुक्र क्या होगा? ये हमारा जिस्म है, नमाज अदा करे, 5 वक्त की नमाज अदा करे,
کیونکہ یہ اس ذات نے جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں اس نے یہ ہم پہ فرض بھی کی ہیں۔ اسی طرح جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں دل جمی سے کام لے تو یہ ہو جائے گا شکر الجوارح یا شکر الارکان۔ ان تینوں طرح کا شکر ہونا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تینوں طرح کا شکر، جوارح کا شکر تو اتنا کیا کرتے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا قیام کرا جسم کا ہوا نا، ارکان کا، اعضاء جسم کا، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں سوج جاتے ہیں، ان کے اوپر خون کے ریشے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اتصنع وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ نے آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں، اس کے باوجود آپ یہ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں ہمارا اپنا کیا حال ہے۔ ہمیں تو ایسی کوئی بشارت نہیں آئی نا کہ سورۃ فتح ہماری شان میں نازل ہوئی ہو۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بشارت دے دی کہ ہم نے آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تب بھی آپ یہ کرتے ہیں؟ تو نبی سے فرمایا عائشہ یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی کہ پہلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے لیے کھڑا ہوں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ نفل نماز وہ تہجد میں ہے، ہم فرض کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور ان نعمتوں کا اللہ رب العزت ہم سے سوال بھی کرے گا، ہم سے پوچھے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتوں کے سلسلہ میں انظروا الی من ہوا اسفل منکم، جب نعمتوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہو یا دل میں تھوڑی کم نعمتوں کی تکلیف محسوس ہونے لگے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ تمہیں اللہ رب العزت نے گاڑی دی ہوئی ہے، بہت اعلیٰ قسم کی، نہ صحیح اعلیٰ قسم کی گاڑیوں کے نام وام تو بڑے معروف ہیں نا، بہت اعلیٰ قسم کی گاڑی آپ کے پاس نہیں، لیکن گاڑی ہے اور کام چلا رہی ہے، اتنی گری پڑی نہیں ہے جس کو گرمبا کہتے ہیں، یہاں گرمبا بھی نہیں، گاڑی ہے، کام چلا رہی ہے۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ گاڑی گئی، کسی دوسری کی بڑی گاڑی وہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ آدمی سائیکل پہ جا رہا ہے۔ اور ایسے لوگ یہاں ابھی ہمارے سامنے آتے رہتے، اسکوٹی والے موجود ہیں، سائیکلوں والے موجود ہیں، ان کو دیکھو جو بڑے بڑے سفر بیچارے پیدل کرتے ہیں اور اس بات پر مجبور ہیں، یہ نہیں کہ وہ واک کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی تو سفر کرتے ہیں، واک والا نہیں، یہ کلومیٹر 2 کلومیٹر پیدل چل کے اپنی ضرورت کے لیے جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے، 4 5 6 کلومیٹر روزانہ پیدل کرتا ہے، گاڑی نہیں، سائیکل تک نہیں۔ جب اللہ کی نعمتوں کا احساس اپنے دل میں بڑھانا ہو کہ اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے، نیچے دیکھو، اور اگر اوپر کے دیکھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ أَجْدَرْ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، نیچے دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ نعمتیں ہیں۔ اوپر دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے وہ مسئلہ نہیں بنے گا، بلکہ تکلیف کی حالت ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی جس قدر بھی ہو سکے اس کی نعمتیں، ان پر شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں جو سوال ہوگا وہ تھوڑا لمبا ہے، میں صرف 2 حرفی بات کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد لا تزول قدم عبد من عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے بندے کا قدم نہیں ہلے گا، قیامت کا دن ہوگا اللہ کے بندے کا قدم اللہ سے نہیں ہلے گا، یعنی معاشر کے میدان میں اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے، وہاں سے اس کا قدم نہیں ہلے گا جب تک کہ یہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔
عمر کہاں گزاری، جوانی کیسے گزاری، جوانی کو بطور خاص پوچھا جائے گا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں لگایا، صرف کمایا ہی نہیں حلال و حرام، لگایا بھی حلال و حرام ہے، اور پانچویں چیز ہے کہ جو اللہ نے تمہیں علم دیا اس پہ تم نے کیا عمل کیا۔ اللہ رب العزت ہم پہ اپنی نعمتیں دائم رکھے، اور یہ بیماری کی حالت اللہ دنیا بھر سے اٹھائے، وباؤں کو ختم کرے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔